الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مشہور آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب لم یزل قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نبی کے ذریعے رب نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب خوشی کا، مسرت کا، راضی ہونے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے موقع پر تمہیں اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتلاتا ہے اسلام۔ ہمارا دھرم تو یہ چاہتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، لیکن کس طریقے سے خوش رہو، کس طریقے سے خوشی مناؤ، وہ سلیقہ اور طریقہ بھی ہمارا دھرم ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دکھوں کا رشتہ تو اپنے دین کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ کسی کے انتقال پر تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، تسبیح و تہلیل پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے محافلیں سجائی جاتی ہیں اور نعت و منقبت اور تقاریریں پڑھی جاتی ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دکھ سارے دین سے وابستہ کر لیا ہے اور سکھوں کے موقع پر ہم دین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے آج کہ جب کوئی دکھ آتا ہے تو اس وقت ہمیں ذکر و اذکار یاد آتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں یاد آتی ہیں، محافلیں یاد آتی ہیں، لیکن جب اللہ رب قدیر کی رحمتیں ہم پر ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم اپنے دین کے ارکان کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کے اصول کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا رویہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے، چونکہ معاشرہ انفرادی سطح پر بھی راضی رہنا چاہتا ہے اور اجتماعی ماحول بھی فراہم کرتا ہے۔ قومیں بڑے بڑے تہوار مناتی ہیں، میلوں کا بندوبست کرتی ہیں، دن منائے جاتے ہیں، اسلام کے اندر بھی دن منائے جاتے ہیں، اور قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جسے پوری امت مسلمہ عید الفطر کے نام سے جانتی ہے۔ آنے والا دن ہے
جسے پوری امت محمدیہ عید الفطر کے نام سے جانتی ہے۔ اسلام کے تہوار باقی قوموں کو یہ بتاتے ہیں کہ تہوار کس طرح سے منائے جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دھرم کے اندر خوبصورتی کتنی ہے، ہمارا دھرم پیغام کیا پہنچاتا ہے، ہمارا دھرم کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ دیگر جو تہوار ہوتے ہیں، دیگر قوموں کے جو میلے ہوتے ہیں، ان سارے تہواروں کو ہمارا دھرم یہ بتاتا ہے، دیگر قوموں کو ہمارا دھرم یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طریقے سے تہوار منانا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے مذہب کے اور مسلک کے تہوار کو عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مذہب کے اندر، ہمارے دھرم کے اندر جو عید کا تہوار آتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہمیں عید کس طرح منانی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں عید کے دن رہنا چاہیے، اپنی عید کو ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے منانا چاہیے اور کیوں آتی ہے، یہ سارا کچھ ہمارا دھرم ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں عید کس طرح منانا ہے، عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، لوگوں سے میل جول رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا دھرم ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو عید کے سویرے جب اسے اٹھنا ہے، دیکھیں ہمارے دھرم کی خوبصورتی دیکھیں، ہمارے دھرم کا نظریہ دیکھیں، اور ہمارے دھرم کی بہتری اور بلندی دیکھیں کہ جب کوئی عید کا تہوار آتا ہے یا اور کوئی تہوار آتا ہے، خوشی کا موقع ہمارا دھرم ہمیں فراہم کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے۔ عید کے دن جب بندہ سویرے اسے اٹھنا ہے تو پہلے نماز فجر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ! عید کی صبح کو بندہ جب سو کر اٹھے گا تو نماز فجر پڑھے گا۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر سے تیاری کرنا ہے، پھر سے اگر غسل کرنا چاہے تو پھر سے دوبارہ غسل کرے، کامل وضو کرے، نئے کپڑے یا صاف اور ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو خوشبو میں بسائے، خوشبو لگائے۔ کس لیے؟ پھر سے دوبارہ تیاری کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے جانا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اسے جانا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، عید کے دن کی ابتدا اللہ کی بندگی سے ہوئی۔ بندے، ہمارے دھرم نے ہمیں کس طریقے سے خوشیاں فراہم کی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب قدیر سے رشتہ مضبوط کرنے کا ہمیں اور آپ کو ہمارا دھرم راستہ بتاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بندہ جب عید کی صبح کو بیدار ہوا تو نماز فجر پڑھا، اللہ کی عبادت کیا۔ عید کے دن کی ابتدا اللہ کے بندگی سے ہو گئی، اللہ کی عبادت سے ہو گئی، اللہ کی ریاضت سے ہو گئی۔ تسبیح و تہلیل سے جب بندہ کر لیا، اب اس کے بعد بندہ دوبارہ تیار ہوگا، غسل کرے گا، نئے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ عید گاہ جانا ہے، دوگانہ ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، پھر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ہمارا اور آپ کا عید کا تہوار جب آتا ہے تو اللہ کی عبادت سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی بندگی سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم اور آپ عید گاہ جاتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب قدیر کی ہم اور آپ حمد و ثنا کرنے کے لیے عید گاہ جاتے ہیں۔ عید کی ابتدا ہماری اور آپ کی ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے۔ ہمیں پیغام عید یہ ہے کہ جو عید کا دن آتا ہے تو یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے
نماز عید کے لیے۔ اور دیکھیں ہمارا مذہب اور ہمارا دھرم نے ایک دوسرے سے لوگوں کو کس طریقے سے جوڑ رکھا ہے، امیروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بادشاہوں کو کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملا رکھا ہے، ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے، کندھے سے کندھا ملانے کا موقع فراہم کیا۔ آپ جب نماز عید کے لیے جاتے ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا امیروں کی صف الگ ہوتی ہے، غریبوں کی صف الگ ہوتی ہے، بادشاہوں کی صف الگ ہوتی ہے، فقیروں کی صف الگ ہوتی ہے، مزدوروں کی صف الگ ہوتی ہے، عالموں کی صف الگ ہوتی ہے، جاہلوں کی صف الگ ہوتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارا دھرم سب کو ایک ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ ایک صف میں اگر کوئی عالم ہے وہ بھی برابر کھڑا ہوگا، جاہل ہے تو وہ بھی برابر کھڑا ہوگا، اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی کھڑا ہوگا، اگر کوئی فقیر ہے تو اسی کے بازو میں کندھے سے کندھا سٹا کر کے ملا کر کے وہ بھی کھڑا ہوگا۔ یہ ہمارا دھرم ہمیں درس دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہمارا دھرم ہمیں کس طریقے سے پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمارا دھرم ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے جوڑ رکھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ عید الفطر در حقیقت یوم الجائزہ اور یوم الانعام کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعام و اکرام، اجر و ثواب اور مغفرت و بخشش کا مژدہ سناتا ہے۔ عید الفطر کا دن گناہوں کی مغفرت اور نزول رحمت باری کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آسمان سے فرشتے عید کے دن زمین پر اترتے ہیں اور راستے اور گلیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی طرف چلو، اس رب کی طرف دوڑو جو زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے؟ تو فرشتے اللہ رب قدیر سے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان المبارک کے روزوں اور قیام اللیل کے بدلے یہ اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ یہ اللہ رب قدیر اس بندے کے لیے بشارت دیتا ہے جو نماز عید کے لیے اپنے گھروں سے جاتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان بندوں کو رمضان المبارک کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، گناہوں کو بخش دیا، بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ یہ عید کی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن تم اپنے اجتماع عید میں
دنیا و آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا اور تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم مغفور ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، تم نے مجھے خوش کر لیا ہے اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بہت خوشیاں مناتے۔ جو عید کے دن عیدگاہ پہ اللہ رب قدیر ہمیں جو اجر دیتا ہے، انعام سے مالا مال کرتا ہے، جو ہمیں اللہ رب قدیر عطاؤں سے مالا مال کرتا ہے، تو فرشتے ہماری عطاؤں کو دیکھ کر، ہمارے اجر و ثواب کو دیکھ کر خوشیاں مناتے۔ عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو عید کس طریقے سے منانی ہے؟ جو عید کا دن ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لانے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس دن کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے عید کا دن ہمیں اور آپ کو منانا ہے؟ اس تعلق سے آؤ ایک حدیث مبارکہ سنو۔ روایت میں آیا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ عید کے دن لوگ کاشانہ خلافت فاروقی پر حاضر خدمت ہوئے۔ عید کے دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت پر لوگ حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ دروازہ بند کر کے امیر المومنین عید کے دن زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، خوشی و مسرت منانے کا دن ہے، آج یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ آج جس خوش نصیب کی نمازیں، روزے اور صدقات و خیرات مقبول ہو گئے، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، حقیقی خوشی کا دن ہے۔ لیکن آج جس کی نماز اور روزہ کو مردود کر دیا گیا، غیر مقبول کر دیا گیا، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ میں تو اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا غیر مقبول کر دیا گیا ہوں۔ یعنی در حقیقت عید تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پورے ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کیا اور اس کے دنوں کو روزوں میں اور راتوں کو قیام و سجود اور عبادت و ریاضت میں گزارا ہے۔ اس لیے یہ عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری اور انعام و اکرام ملنے کا دن ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم کو اپنائیں، انہی کے نقش قدم پر ہم اور آپ بھی چلیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گزشتہ قومیں اور امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں۔ کسی خاص دن خوشی و مسرت کا اہتمام کر کے عید منائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم بھی ایک خاص دن عید و خوشی منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں 3 دن تک میلہ لگاتے تھے، جہاں لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہر قوم کا خوشی منانے کا دن اور عید منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا تھا، مگر حضور تاجدار ختم نبوت، پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد عید اور خوشی منانے کا انداز اور طریقہ ہی بدل گیا۔ اسلام سے قبل عیدوں میں لہو لعب، کھانا پینا اور کھیل کود ہوتا تھا،
اور اب عید کے دن نماز عید اور ذکر الہی ہوتا ہے۔ پہلے عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا اور اب غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔ پہلے عیدوں میں فضول خرچی اور خرافات ہوا کرتی تھی اور اب عید کے دن صدقات و خیرات اور فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے غریبوں کو اپنے سے دور کر دیا جاتا تھا، اپنے سے الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام نے یہ پیغام دیا ہے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ عیدگاہ میں بادشاہ بھی کھڑا ہو، اس کے بازو ہی میں اگر جگہ ہے تو فقیر بھی کندھے سے کندھا سٹا کر کے کھڑا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہمارے دھرم نے اپنے اندر کی ساری برائیاں، ساری خرابیوں کو الگ کر دیا، ہمیں اور آپ کو ستھرا اور پاک طریقہ دیا ہے۔ عزیزان محترم، اب عید کے دن ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عید کے دن ہمیں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو آج میں آپ سب کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، اور بغور سماعت کریں کہ عید کے دن ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے اور عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر حجامت بنوانا، دوسرے نمبر پر ناخن ترشوانا، تیسرے نمبر پر مسواک کرنا، چوتھے نمبر پر غسل کرنا، پانچویں نمبر پر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، چھٹے نمبر پر خوشبو لگانا، ساتویں نمبر پر عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو عیدگاہ جاتے ہیں تو بغیر کچھ کھائے پیے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آ کر کے پھر کھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز تھوڑی سی جتنا میسر ہو کھا لیں، اس کے بعد نماز عید کے لیے جائیں۔ اور آٹھویں نمبر پر نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نویں نمبر پر صبح کی نماز مسجد میں پڑھ کر عیدگاہ چلے جانا۔ 10ویں نمبر پر راستے میں تکبیرات تشریق پڑھنا۔ 11ویں نمبر پر عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا۔ 12ویں نمبر پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا۔ 13ویں نمبر پر آپس میں عید کی مبارکباد دینا۔ 14ویں نمبر پر بعد از نماز عید مصافحہ و معانقہ کرنا۔ 15ویں نمبر پر گلے ملنا وغیرہ۔ یہ ساری باتیں سنت و مستحب ہیں، ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے دن اپنے غریب بھائیوں، مسکین بھائیوں، فقیر بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔